شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور قطر نے مشترکہ معاشی اہداف اور علاقائی استحکام کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے تصویراتی تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی معاشی ترقی اور مختلف شعبوں میں جاری تعاون پر قطر کے کردار کی تعریف کی ہے۔ پاکستان نے اپنے شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کرنے کے ذمہ دار دہشت گرد گروپ TTP سے کسی بھی قسم کے مذاکرات کو خارج از امکان قرار دیا ہے۔ عرب لیگ آج قاہرہ میں ہنگامی اجلاس میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے پر پابندی کے اسرائیلی فیصلے پر غور کرے گی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور قطر نے مشترکہ اقتصادی اہداف اور علاقائی استحکام کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے آج دوحہ میں وفود کی سطح پر بات چیت کے دوران کیا، جس میں دو طرفہ مفاد کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور قطر کے درمیان تعلقات کے تمام پہلوؤں سمیت تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کے لیے امکانات تلاش کرنے کا جائزہ لیا۔ انہوں نے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور، بالخصوص اسرائیل کی طرف سے معصوم فلسطینی عوام کے خلاف جاری نسل کشی کی جنگ اور خطے میں کشیدگی میں اضافے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے گزشتہ ماہ کی 24 تاریخ کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس کے دوران فلسطین کے مسئلے پر قطر کے امیر کے موقف کی تعریف کی۔ فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی بلا تعطل فراہمی کے لیے قطر کی ثالثی کی کوششوں کو بھی سراہا گیا۔ وزیر اعظم نے قطر کے امیر کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں قطر کے کردار کو سراہتے ہوئے مختلف شعبوں میں قطر کی مسلسل حمایت پر اس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج دوحہ میں قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن حمد عبد الرحمن الثانی سے ملاقات کے دوران کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا، جن میں خاص طور سے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور ثقافتی تبادلوں جیسے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر توجہ دی جائے گی۔ فریقین نے مفاہمت اور تعاون بڑھانے کے لیے اعلیٰ سطح کے وفود کا تبادلہ جاری رکھنے کی اہمیت اور ترقی کے لیے نئے شعبوں کی نشاندہی کرنے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے اقتصادی تعلقات مستحکم کرنے کا پاکستان کے عزم ظاہر کیا اور اشتراکی عمل بڑھانے کے لیے مواقع تلاش کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے بڑی تعداد میں قطر میں مقیم پاکستانیوں کی میزبانی کرنے پر اپنے قطری ہم منصب کا شکریہ بھی ادا کیا، جو دونوں ملکوں کے درمیان رابطے بڑھانے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ شہباز شریف نے قطر کے سرمایہ کاروں کو دعوت دی کہ وہ پاکستان میں زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سیاحت سمیت مختلف اقتصادی شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں۔ پاکستان نے کالعدم دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات کے امکان کو یکسر مسترد کرتے ہوئے افغان حکومت سے پھر مطالبہ کیا کہ وہ ان دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کرے جو افغان سرزمین کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو نشانہ بناتے ہیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں کہا کہ پاکستان کو ایسے دہشت گرد گروپوں کے ساتھ مذاکرات میں قطعی کوئی دلچسپی نہیں ہے جو ہمارے شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ افغان حکام کی ذمہ داری ہے کہ وہ TTP جیسے دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کرے، جن کے لیے پاکستان نے افغان حکومت کو ٹھوس شواہد فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ عالمی برادری کا بھی مطالبہ ہے۔ ترجمان نے کہا پاکستان نے عالمی برادری کی توجہ بھارت کی بیرون ملک کارروائیوں اور ماورائے عدالت ہلاکتوں کی طرف مبذول کرائی ہے۔ پاکستان میں مقیم ہندو برادری آج اپنا مذہبی تہوار دیوالی منا رہی ہے۔ اس تہوار کے سلسلے میں ملک بھر میں مندروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس دن کو منانے کے لیے ہندو برادری نے اپنے گھروں، مندروں اور کام کی جگہوں کو دیے، موم بتیوں اور روشنیوں سے سجایا ہے، جبکہ آتش بازی اس تہوار کی ایک خاص روایت ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دیوالی کے موقع پر ہندو برادری کے تمام اراکین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی ہے۔
عرب لیگ کا آج ہنگامی اجلاس ہوگا جس میں اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ فلسطینی علاقے میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے پر اسرائیل کی پابندی کے فیصلے پر غور کیا جائے گا۔ ایک بیان میں عرب لیگ نے کہا کہ اردن کی درخواست پر یمن کے زیر صدارت لیگ کے اجلاس میں تمام مستقل نمائندے قاہرہ ہیڈ کوارٹرز میں اکٹھے ہوں گے تاکہ اسرائیلی پابندی پر مشترکہ رد عمل دیا جا سکے۔ اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ فرانسسکا البانیز نے عالمی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی پر فلسطینی علاقوں پر قبضے کا حوالہ دیتے ہوئے اسرائیل کی اقوام متحدہ کی رکنیت معطل کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو جو استثناء دیا گیا ہے اس کی وجہ سے وہ عالمی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔